السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے یہ سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے کہ تجوید القرآن ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے اور اسے کیوں سیکھنا چاہیے۔ تجوید کا لغوی معنی تحسین، خوبصورت کرنا، یعنی کہ قرآن کو خوبصورت طریقے سے، خوبصورت انداز سے پڑھنا، اور تجوید کا اصطلاحی معنی ہے کہ ہر حرف کو اس کا حق دینا۔ حرف کا حق کیا ہے؟ حرف کا حق یہ ہے کہ حرف کو اس کے صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ مخارج اور صفات کیا ہیں؟ مخارج وہ جگہ جہاں سے حرف کی ادائیگی کی جاتی ہے، اور صفات سے مراد کسی حرف کو باریک یا موٹا پڑھنا۔ جب ہم تجوید کو سیکھیں گے ہمیں انشاءاللہ یہ سب کچھ پتہ چلے گا۔ قرآن مجید میں سورۃ المزمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ تجوید کو سیکھنا واجب ہے، کیونکہ اگر علم تجوید نہ سیکھا تو پھر حروف کی ادائیگی غلط ہوگی، جس کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے علم تجوید کا سیکھنا ضروری ہے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ الف سے لے کے یا تک 29 حروف کو حروف مفردات کہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ حروف پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، کچھ کو ہم باریک پڑھتے ہیں، اور کچھ کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، الف کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ الف۔ با، تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے۔ با، با کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے کو آپس میں ملانے سے حرف با ادا ہوگا۔ با، با۔ تا، تا کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگائیں گے تو حرف تا ادا ہوگا۔ تا، تا۔ سا، سا کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے سرے سے لگانا ہے تو حرف سا ادا ہوگا۔ سا، سا۔ اگلا حرف ہے ہمارا جیم۔ جیم کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیم، جیم۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا ہا۔ ہا، ہا۔ ہا کو ہم حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے۔ ہا۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا خا۔ تھوڑا سا کھینچیں گے اور پر پڑھیں گے یعنی موٹا کریں گے۔ خا۔ خا کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حلق کا وہ حصہ جو منہ کی جانب والا ہو وہاں سے خا ادا کیا جائے گا۔
خا، دال، دال کو ہم جیم کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، دال، دال کا اور تا سیم جگہ سے ادا کیا جائے گا۔ دال کو بھی ادا کرتے وقت زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے لگائیں گے تو حرف دال ادا کیا جائے گا۔ دال، نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا زال، زال کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے۔ زال اور سا سیم مخرج سے یعنی سیم جگہ سے ادا کیا جائے گا۔ سا کو ادا کرتے وقت زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے سرے سے لگانا ہے، اور زال کو ادا کرتے وقت بھی زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے سرے سے لگائیں گے۔ زال، زال، نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا را، را کو ہم تھوڑا سا کھینچیں گے۔ را ایک ایسا حرف ہے جو کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی اس کو باریک پڑھتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ را، زا کو تھوڑا سا کھینچیں گے۔ زا کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلے گی، زام، زام۔ نیکسٹ ورڈ ہمارا سین، سین کو ادا کرتے وقت بھی سیٹی کی طرح آواز نکلے گی، سین کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ سین، شین، شین کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ شین، صاد، صاد، صاد کو کھینچ کر پڑھیں گے اور اسے پر پڑھا جائے گا، اسے موٹا کریں گے۔ صاد، ضاد، کھینچ کر پڑھیں گے۔ ضاد، سبق یہیں تک رکھتے ہیں۔ آپ نے ہا، خا، صاد، ضاد ان کی بہت زیادہ اچھی طرح سے پریکٹس کرنی ہے۔ تجوید القرآن بگنرز کے لیے تو ہے ہی، لیکن وہ افراد جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ بھی میرے چینل کے ذریعے سے آسانی سے تجوید سیکھ کر قرآن کو درست کر سکتے ہیں، تاکہ انجانے میں کی جانے والی غلطیوں سے بچا جا سکے۔ اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ عائشہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔